کل اسٹیٹ بینک آپ کا کہہ رہا تھا کہ آپ کی اکانومی اسٹیگفلیشن کا شکار ہوگی. دیکھیں اب یہ ایک نئی ٹرم آ گئی عجیب و غریب بلا پاکستان کے عوام کے لیے. اسٹیگفلیشن دیکھیں جنرلی یہ ہوتا ہے, اسٹیگفلیشن کوئی اتنی مشکل ٹرم نہیں ہے. اسٹیگفلیشن یہ ہے کہ جنرلی نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, جس کے لیے غربت بڑھ رہی ہے اس کو تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے نا, اس کو تو آپ نے اس سے تحفظ دینا ہے. سمجھنا تو مجھے اور آپ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے, ہمیں صاحب حیثیت بنائے, ان پالیسیوں کے فورم پہ بیٹھنے کا موقع دیا کہ ہم ان کے لیے یہ فیصلے کر سکیں. اسی لیے منتخب ہوتے ہیں نا, اسی لیے آپ کو اس کرسی پہ بٹھا کے لوگوں کو آگاہی دینے کا یہ ذمہ داری ملی ہے نا. اسٹیگفلیشن جنرلی معیشت کے اندر ہوتا ہے کہ آپ مہنگائی کرتے ہیں, نوٹ چھاپتے ہیں تو ریل پہ لا جاتی ہے. اسٹیگفلیشن از این انوائرمنٹ جب آپ مہنگائی بھی ہو رہی ہے اور ایکٹیویٹی بھی جنریٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ ایکسٹرنل شاک اتنا بڑا آ رہا ہے جس طرح تیل کی قیمت سے آ رہا ہے. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کوئی یہ خدائی مخلوق تو نہیں آئے گی نا, ہمیں ہی کرنا ہے نا. ملکوں نے کیا ہے نا. تو آج دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا شوق تھا, اتنا بڑا شوق تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی دبئی خام تیل کی قیمت $170 پہ نہیں گئی. آپ نے اس سے محدود وسائل, محدود ریزروز کے ساتھ آپ نے لوگوں کو تکلیف اویلیبلٹی کے تو اندر نہیں آنے دی نا, قیمت کے اندر تھوڑی بہت آنے دی. آج بھی بڑے ملکوں سے سستا ہے تیل یہاں پہ. جی ہاں, آپ میرے سے بیٹھ کے بتا دیں ڈیزل, آپ ڈیزل کے اوپر, پیٹرول کے اوپر تو آپ نے ٹیکسیشن جو ہے $107 کی رکھی ہوئی ہے نا, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ تقاضا ہے. وہ آپ نے وزیر اعظم صاحب سر وہی مسئلہ آ گیا نا. پھر میں آپ سے ڈیزل کے اوپر میرے سے ایک سن بات کریں نا. جی سر ڈیزل چھوڑ دینا, ڈیزل ٹھیک ہے آپ کی ڈیزل کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ڈیزل کے اوپر پرابلم تو ہے, لیکن وزیر اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پی ڈی ایل آپ کو پتہ نہیں, ٹرانسپورٹ وغیرہ ساری آپ کی ڈیزل پہ چلتی ہے. لیکن نہیں غریدہ, جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے نا, جنگ شروع ہوئی ہے, ڈیزل کی قیمت تھی $88 پر بیرل. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان یہ پلیٹس کا ڈیزل کی قیمت $285 پہ گئی ہے. اس کے اندر $70-80 کا پریمیم گیا, $350 کے اوپر $90 سے آپ کا ڈیزل گیا. آپ کہہ رہے ہیں ڈیزل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیکسیشن کم کی ہوئی ہے. ٹیکسیشن آپ نے اس کو شفٹ کی ہوئی ہے تو اس لیے سستا ہے نا. اس کے علاوہ بھی تو آپ نے کام کیا نا, آپ نے پی ڈی ایل میں شفٹ کی ہوئی ہے پیٹرول والے, آپ نے سارا پرائسنگ کی رجیم چینج کی ہے. آپ نے خام تیل لوکل ریفائنریوں کو پورا چلوا کے ان سے مقامی طور پہ ڈیزل میٹ کروا رہے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل ابھی پاکستان میں بہت سے ممالک سے کم قیمت پہ ہے, لیکن پیٹرول مہنگا ہے. پیٹرول مہنگا ہے کیونکہ ہمیں پی ڈی ایل جو ہے نہیں, وہ ہمارا انر پرابلم ہے نا, وہ ہمارا انر سسٹم کا پرابلم ہے نا. ہمیں ٹیکسیشن کا یہی تو توقع ہوتی ہے. وہ بڑا اچھا ڈیفائن کیا آپ نے اس کو, آپ نے اس کو بڑا اچھا ایڈریس بھی کر دیا. وی ول گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, آپ اس کو بہت اچھا ڈیفائن کر چکے ہیں. اچھا کیا کہ آپ نے دبئی آئل کا ذکر چھیڑ دیا, کیونکہ یو اے ای اب اوپیک پلس سے نکل چکا ہے. ہم سعودی عرب اور یو اے ای سے اپنا زیادہ تر آئل جو امپورٹ کرتے ہیں, تو ہمیں کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑے گا, ہم پہ کوئی امپیکٹ تو نہیں آئے گا. دیکھیں جو اوپیک سے نکلنے کا مطلب کیا ہوگا یا اس کا کیا منطق ہوگی, وہ یہ ہے کہ جی کہ وہ 3-3.5 ملین بیرلز کے اوپر یو اے ای کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ آپ اس سے آگے اپنی جو لوگ کہتے ہیں 5 ملین بیرل کی ان کی کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ میں نہ کریں کیونکہ قیمتیں کو پریشر آ جائے گا. آپ اوپیک سے نکلے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو پش کرنا چاہتے ہیں. آپ پش کرنا چاہیں گے تو مارکیٹ میں تو اویلیبلٹی بہتر ہوگی نا. ٹھیک ہے, تو آپ ایز اے کنزیومر یا ایز اے امپورٹنگ کنٹری تو میرے خیال سے آپ کو فائدہ ہوگا. بٹ یہ اس کا امیڈیٹ فائدہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس یہ کیپیسٹی اگر ہو بھی تو وہ باہر نہیں نکال سکتے ہرمز کی وجہ سے, باہر نہیں نکال سکتے. بٹ اوپیک کے, لیکن ہمیں یو اے ای کا ڈائریکٹ امپورٹر ہونے کا فائدہ ہوگا یا تھرو اوپیک فائدہ تھا ہمیں؟ نہیں دیکھیں, ہمیں تو جہاں سے سستا تیل ملتا ہے, ہمارا جو ایڈنوک جو ابو دھابی کی جو نیشنل آئل کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی ہماری ریفائنریوں کا لانگ ٹرم ریلیشن شپ بھی ہے, اور ہم سپاٹ پہ بھی خریدتے ہیں. ہمارا ارامکو کے ساتھ بھی ہے. دونوں نے جنگ میں مدد کی پر سعودی عربیہ نے بے پناہ مدد کی. اور تو ہم پرائس کے اوپر جہاں سے وارے میں آئے گا ہم اپنے کنزیومر کے بینیفٹ کے لیے وہاں سے لے کے آئیں گے, یہ ہمارا حق ہے, اور ہم پیسے خرچتے ہیں اور اس سے مطابق ہم پروکیور کر کے آ جائیں گے. مڈل ایسٹ کی صورتحال نے کیا پاکستان کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کیا ہے that we have to shift the import to other countries, we have to shift we have shifted. دیکھیں یہ جو پیچھے 2 مہینے گزارے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا, اس میں بہت سی ری اورینٹیشن ہوئی ہے. ہمارے پاس کروڈ امریکہ سے بھی آ رہا ہے, ہمارے پاس افریقہ سے بھی آ رہا ہے, ہم یو اے ای سے بھی لے رہے ہیں, ہم سعودی عربیہ سے بھی لے رہے ہیں. ہم ان دونوں یو اے ای سعودی عرب کا تو مسئلہ ہو گیا نا, وہ ان کا بھی ہم نے الٹرنیٹیو بنائے نا جی. یانبو جو ہے ریڈ سی سے ہم لے کے آ رہے ہیں,
رستہ زیادہ ہو گیا, خرچہ زیادہ ہو گیا, بٹ سعودی عربیہ لیکن کیا وہ سسٹینیبل ہے کہ رستہ زیادہ ہو گیا, خرچہ زیادہ ہو گیا؟ سسٹینیبل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ خرچہ زیادہ آئے گا نا آپ کو, خرچہ زیادہ آئے گا. وہی تو سسٹینیبل کہہ رہی ہوں کہ وہ خرچہ زیادہ تو کیا وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل ہے؟ نہیں, وہ تو قیمت کے اوپر ہے نا جی, اس کی آ رہی ہے, عوام کو تکلیف ہو رہی ہے نا, اسی لیے تو قیمت بڑھ گئی ہے, کیونکہ اس کو لانا جو انشورنس پہلے $1 ملین کی یا $15 ملین کی آئے گی تو حکومت تو اپنی جیب سے نہیں دے سکتی, وہ پرائس میں لوڈ ہونا ہے نا, اسی لیے پرائس بڑی ہے. مطلب لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ہو سکتے. لانگ ٹرم سولوشن میں نے آپ کو کہا ہے دو ہیں, ایک تو یہ کہ مستقل جنگ بندی ہو, دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنا انحصار جو امپورٹڈ ایندھن ہے اس سے کم کر کے اپنی صلاحیت بڑھائیں. اس کے علاوہ دیر از نو میجیکل سولوشن. چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, ایون دو آئی وش کہ ٹائم زیادہ ہوتا تو آپ سے بہت سوالات ہمیشہ رہ جاتے ہیں, لیکن جو اسٹریٹجک ریزروز کے حوالے سے آپ نے جواب دیا تھا, ایون تو آپ نے کافی وضاحت کر دی تھی, لیکن کیا اب وہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے؟ ہیز دس بیکم مجھے ایک بتائیں, ایک تو گزارش یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جس چینل پہ تھا وہاں پہ سنسنی کیا تھی اس کے اندر, کیونکہ اگر آپ وہ پورا کلپ سنیں تو میں نے اسٹریٹجک ریزروز اور کمرشل ریزروز کی بات کی تھی, اور دونوں کے بعد میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ میں نے وہاں پہ سمجھا بھی دیا تھا, بتا بھی دیا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا تھا. اب ماشاءاللہ وہ اب کیوں آپ کے پیٹی بھائی جو تھے ان کو, اچھا چلو ٹھیک ہے, میں معذرت کر کے پھر میں اپنی نالائکی کا اظہار اگلے چینل پہ جا کے کرتا سی. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان $500 سے $600 ملین کا کروڈ ایک مہینے میں منگواتا ہے. پاکستان کے پاس کیا وہ وسائل ہیں کہ اس نے وہ $500-600 ملین ایک مہینے کے کروڈ اور اس لیول کے اوپر آج بنانے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ 2005 کے اندر اگر جنرل پرویز مشرف نے یہ رپورٹ بنوائی تھی تو آج تک اس کو آپریشنلائز نہیں کر سکے. جب آپ $100 ملین کے پیچھے وسائل, آپ اسٹریٹجک ریزرو کیا ہوتا ہے کہ جی میں نے $500 ملین لے کے میں نے ایک کنویں کے اندر یا ایک شیڈ کے اندر بند کر دینے ہیں اور کہنا ہے کہ جی یہ میں بھول گیا ہوں. تو کیا پاکستان کے پاس $500 ملین ہیں؟ اسی لیے متبادل نظام ہم نے بنایا تھا نا کہ کمرشل ریزروز کا, جس کے اوپر ہماری پوری ویجیلنس ہو, پوری نگاہ رکھی ہو. کیا اسٹریٹجک نہ ریزرو ہونے کی وجہ سے آپ کو کبھی گاڑی میں تیل کی تنگی ہوئی؟ اسٹیٹ نکل جائے, فری آئل مارکیٹ کر دیں, اسٹریٹجک ریزرو سے تو تعلق نہیں ہے نا. اسٹریٹجک ریزروز کے لیے آپ اپنے اسٹیٹ کے ریسورسز استعمال کریں. $500 ملین آپ مجھے دے دیں, مجھے آپ دے دیں, میں کر دیتا ہوں صبح. اسٹریٹجک ریزرو بنانا مجھے $40 پر بیرل, اس کے مطابق میں جتنے بھی ملین بیرل رکھوں گا اس کی سٹوریج بنانی ہے. پہلے ون ٹائم کاسٹ ہے, اس کے بعد $500 ملین کا اگر میں ایک مہینے کا خالی کروڈ رکھتا ہوں, $500 ملین کا مجھے کروڈ رکھنا ہے تو یہ $600-700 ملین. آپ کے ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ $100 ارب جو ہے چند ہفتوں میں پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. تو اتنا تو کہیں اکانومی میں سرکولیٹ ہو رہا ہے نا منی. چلیں, حکومت کے پاس تو نہیں ہے نا, اکانومی میں ہو رہا ہے, تو میں اکانومی میں ٹیکس لگا کے آپ کی آمدنی پہ ٹیکس اور بڑھا دیتا ہوں. وہی بات آگے میں بڑھا کے پھر نہیں, ہماری پہ نہ لگائیں, تنخواہ داروں پہ نہ لگائیں, لگاؤں گا نا جن کے پاس $100 ارب ہیں ان پہ لگائیں. پوائنٹ یہ غریدہ, جن کے پاس $100 ارب ہیں ان پہ لگائیں. اسٹریٹجک ریزروز کی اپنی اہمیت ہے, میں مانتا ہوں. اٹ وڈ ہیو میڈ مائی لائف ایزیئر. جب یہ جنگ آئی تھی میری جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی نا, کہ کسی جگہ پہ اگر انڈیا والی صورتحال ہو گئی, مار کٹائی شروع ہو گئی, بنگلہ دیش والی شروع ہو گئی, تو ہم کس طرح سنبھالیں گے؟ اس کے باوجود بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے انشور کیا نا کہ ایک جگہ بھی اگر آپ کو کوئی لڑائی نظر آئی ہو پیٹرول پمپ پہ, ایک جگہ بھی کوئی آپ کو قطار نظر آئی ہو, تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہم مقصد ہمارے لیے بھی مقدم ہے, پر وہ رستہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی معیشت کا پہلے نظام بہتر کرنا ہے, اور وہ وسائل اکٹھے کر کے پھر ہی آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کے اوپر اور ٹیکس نہیں لگا سکتا, نہ میں سفارش کروں گا کہ آپ کے اوپر لگائیں. جائے آپ کی 50-60 لاکھ روپے تنخواہ مجھے معلوم ہے, اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کروں. خدا آپ کی زبان مبارک کرے اس معاملے پہ. اسی نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں پروگرام کو. لیکن اس ساری گفتگو کا کرکس یہ ہے کہ علی ملک کی منسٹری فرائیڈے کو پیٹرول کی پرائسز بڑھانے جا رہی ہے. آپ نے سنا نہیں تو میں اس کو آپ کی جواب نہیں دیا کوئی, میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ پچھلے ہفتے پیٹرول کا جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ $113 پر بیرل تھا. منڈے کو $119 پر بیرل ہے, ٹیوزڈے کو $118 پر بیرل ہے, آج $122 پر ہوا ہے. یہ جب 5 دن پورے ہوں گے, یہ 5 دن جب ہوں گے, میں اس کی ایوریج نکالوں گا.
اس کے بعد جو خرچہ ہوگا آج تک کی ایوریج کیا نکل رہی ہے؟ آج تک کی ایوریج کے مطابق بڑھنے جا رہی ہے اگر آج ہوتا دن تو دیکھیں نا 113 سے 120 پہ تو جا رہی ہے. آج کا دن اگر ہوتا تو آج کی ایوریج کے مطابق پرائس بڑھنی تھی نا. جی دیکھیں آپ کی فرائیڈے کو بھی بڑھنی ہے. پھر ایک ہی بات کر رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے, آپ جنگ بندی کرا دیں صبح یہ آدھی چلا جائے کہ لیول کے اوپر, تو میں قطعاً آپ کو نہیں بڑھاؤں گا, میں آپ کو سارا ریفنڈ کر دوں گا.